والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کا دربار سجا ہوگا، اللہ رب العالمین ایک گنہگار شخص کو اپنے قریب کرے گا۔ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے بہت سے گناہ کیے تھے۔ رب رحمان اس کو قریب کریں گے، قریب کر کے اللہ رب العالمین حدیث میں آتا ہے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے کے اوپر رکھیں گے۔ یہ انتہائی محبت بھرا، شفقت بھرا انداز ہے۔ کسی کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے قریب کرنا، یہ انداز انتہائی مشفقانہ انداز ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ محبت اور شفقت کا اظہار ایک گناہگار بندے سے کرے گا۔ اس کو قریب کیا جائے گا، قریب کر کے اللہ رب العالمین اس کے کان میں سرگوشی کریں گے۔ سرگوشی کے انداز میں اللہ رب العالمین اس بندے کے تمام گناہوں کو گنوائیں گے جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے۔ تمام گناہوں کو گنوانے کے بعد میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا رب جب اس بندے سے اس کے گناہوں کے اوپر گواہی اور اقرار لے لے گا کہ دیکھ بندے فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا، بندہ کہے گا کہ اللہ تیری عدالت سجی ہے، تیرا یہاں پر نظام ہے، حکمرانی ہے، اللہ میں جھوٹ بولوں گا تو جاؤں گا کہاں؟ لہذا بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا، ہاں اللہ یہ گناہ میں نے کیا تھا، میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ گناہ، یہ غلطی میں نے کی تھی۔ تمام گناہوں پر اس بندے کی گواہی لینے کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کو کہے گا میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ تیرے تمام تر گناہوں پر تجھ سے گواہی لینے کے بعد اے بندے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ بندہ جہاں خوش ہوگا وہاں حیران بھی تو ہوگا۔ دیکھیے مقامی تھانے کا کوئی تھانے دار، کوئی ایس ایچ او آپ کو بلائے اور بلانے کے بعد وہ مقامی تھانے کا ایس ایچ او، وہ تھانے دار آپ کو کہے کہ دیکھ فلاں جگہ قتل کی واردات تو نے کی تھی، فلاں جگہ پر چوری اور ڈکیتی تو نے کی تھی، آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو دور بھی کمپیوٹرائز ہے، جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر میں تھانے دار کے سامنے مکر جاؤں گا وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ میرے سامنے پیش کر دے گا، میں تھانے دار سے انکار کروں گا تو اور مشکل میں آ جاؤں گا۔ لہذا وہ مجرم، وہ چور، وہ ڈکیت، وہ قاتل، وہ تھانے دار کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا، اپنے تمام جرائم کو قبول کرے گا کہ جس جرم سے انکار کروں گا تو تھانے دار تو وہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میرے سامنے رکھ دے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ یہ بندے نے بھی تمام گناہوں کا اقرار کیا، لیکن حیران اس بات پہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے میرے تمام گناہوں کا اقرار بھی لیا
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندہ خدا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، جا تو جنت میں جا، مزے کی زندگی گزار، عیش کر۔ تو بندہ جہاں پر خوش ہوگا وہاں پہ اللہ رب العالمین سے یہ بات پوچھے گا حیران ہو کے، میرے اللہ میرے تمام گناہوں پر مجھ سے گواہی لینے کے بعد کہ میں نے تو اقرار بھی کیا تھا ہاں میرے اللہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، یا اللہ آپ نے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، آپ نے سزا بھی نہیں دی بلکہ جنت انعام دے دی۔ رب رحمان فرمائیں گے ہاں میرے بندے، جب زمین پر تجھ سے کبھی غلطی سے گناہ ہوتا تھا، انسان ہے نا میرے بھائی، حدیث کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے جب گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد وہ مچلے، وہ تڑپے، وہ سسکے اللہ رب العالمین کے آگے، یہ بہترین گناہ گار ہے۔ کیونکہ غلطیاں سب سے ہوں گی، مجھ سے بھی ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس مسلح پر کھڑے ہونے والا جو عالم دین ہے، جو اس ممبر پہ چڑھ کے جو تقریر کرتا ہے، قال اللہ قال رسول کا بیان کرتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سب بنی آدم ہے، ہر شخص سے گناہ بھی ہوگا اور غلطی بھی ہوگی، لیکن غلطی میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ ایک ہے عادی مجرم جو صبح و شام گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں خوف بھی نہیں آتا کہ یار ایک دن میری زندگی میں آئے گا کہ مجھے موت کا جام پینا پڑے گا، میری زندگی کے اندر ایک دن آئے گا کہ میرے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، محبتوں کا دعویٰ کرنے والے مجھے منومن مٹی تلے دفنا کے چلے جائیں گے۔ اس بات کے خوف سے وہ گناہ کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہوتا تھا زمین کے اوپر راتوں کی تنہائیوں میں مچلا کرتا تھا، رب رحمان کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتا تھا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا۔ اللہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ گناہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، زنا ہوا ہے۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ آ کر کہتے اللہ کے نبی طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماعز کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی زنا ہوا ہے۔ کہا نہیں ماعز زنا نہیں ہوا ہوگا، زنا کے قریب قریب کے معاملات ہوں گے، تو اس کو زنا سمجھ بیٹھا۔ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ کو میرے گناہ کی سزا دے دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو گناہ کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس یعنی وقت کے قاضی کے پاس پیش کر رہے ہیں۔ او بھائی آج میں اور آپ بھی ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، کہیں اس پر گرفت نہ ہو جائے، کہیں اس پر سزا نہ ہو جائے۔ یہی اللہ کی قسم وہ لوگ تھے جو گناہ کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے میرے جرم کی سزا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے زانی کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنسار ہے۔ شادی شدہ بندہ زنا کرے اور اس کے اوپر وہ پکڑا جائے، اس پر گواہ آ جائیں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زمین تک گڑھا کھود کے یعنی اتنا حصہ دفنایا جائے گا، اور لوگ اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ زانی کی سزا ہے۔ اس سزا کو لینے کے لیے وہ مچل رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سزا دیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی زنا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا کوشش کی کہ ماعز کو بچا لیا جائے۔ ماعز تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، زنا کے قریب قریب کے معاملات ہوئے ہوں گے تو اسے زنا سمجھ بیٹھا، لیکن ماعز تو بضد تھا کہ نہیں اللہ کی قسم مجھ سے زنا ہوا ہے۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماعز کو جا کے سنسار کرو۔ صحابہ اکرام ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، سنسار کر دیا گیا، نہلایا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اب قبرستان کے اندر لوگ آپس میں چائے مگوئیاں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔
جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان کے اندر لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر سیاسی امور کے اوپر تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا ہے، ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی۔ وہ اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا کہ قبرستان جایا کرو کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں، قبرستان جایا کرو کہ تمہیں موت کی یاد آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ دل اتنا سخت ہو گیا کہ قبرستان جا کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ بس ہم سمجھتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ مر گیا، مجھے تو نہیں مرنا۔ اللہ کی قسم ہر ایک نے مرنا ہے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے۔ آپ کے کتنے دوست، کتنے رشتہ دار ایسے ہوں گے جو آج من و من مٹی تلے دبے ہوئے ہوں گے، وہ دن میرے ساتھ بھی تو آنا ہے۔ او یارو، مجھے بھی تو موت کا جام پینا ہے، میں اتنا بے خبر کیوں ہوں؟ اتنی بے خبری کی زندگی گزار رہا ہوں کہ جیسے مجھے مرنا نہیں ہے۔ وہ لوگ آپس میں قبرستان کے اندر بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں کہ دیکھو مائز کو اللہ کے نبی نے کتنا بچانا چاہا، کہ نہیں مائز، تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، زنا کے قریب قریب کے معاملات ہوئے ہوں گے تو اسے زنا سمجھ بیٹھا، لیکن مائز بضد تھا، مائز اصرار کر رہا تھا، نہیں اللہ کی قسم مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے میرے گناہ کی سزا چاہیے۔ بالآخر انجام کیا ہوا؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ کتنی بری موت پائی، سنسار ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ میرے مائز کے بارے میں ایسی ایسی بات ہو رہی ہے۔ کہا لوگوں کان کھول کر سنو، تم میں سے جو لوگ مائز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ مائز کا انجام کتنا برا ہوا، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ آسمان سے جنت کی حوروں نے آ کے مائز کے منہ میں جنت کے پھل اور میووں کو نچوڑا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گناہ کر کے، زنا کر کے، لیکن مائز کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کل بنی آدم خطاء، میرے بھائی گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ بشری تقاضے سے اللہ کی قسم لاکھ میں اور تو گناہ سے بچنا چاہے لیکن گناہ ہوگا، لیکن بہترین گناہگار اور خطاکار وہ ہے جس کو اپنے گناہ کے اوپر احساس ہو جائے۔ آج مسئلہ تو یہی ہے نا، آج مجھے آپ کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، صبح شام گناہ کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں میرے جسم کا رواں رواں گناہوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جو جوا کھیل رہا ہے وہ مسلسل جواری ہے، جو شراب پی رہا ہے وہ مسلسل شرابی ہے، جو قتل کر رہا ہے وہ مسلسل قاتل ہے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کم ناپ تول کرنے والا کم ناپ تول کر رہا ہے، اپنے گناہ کا احساس نہیں ہو رہا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح ایک بدعت کرنے والا کبھی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، بدعت کا کرنے والا بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ میری بات کو نوٹ کر لیجئے، میری بات کو سمجھ لیجئے کہ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی توفیق۔ جو قاتل ہے اللہ کی قسم پوری زندگی قتل کرتا رہا، شرابی پوری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرنے والا پوری زندگی زنا کرتا رہا، موت سے پہلے بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی، اپنے اسی عمل کے ساتھ چلا گیا قبر کے اندر۔ اور اگر کسی کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا نیکوکار آدمی ہے، اس کے اوپر اس کے رب کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ دیکھیے ایک بدعتی کیا ہے؟ بدعت وہ گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ بدعت کا کرنے والا اپنے گناہ کو بدعت نہیں سمجھتا۔ آپ لاکھ سمجھاتے رہے، لاکھ بولتے رہے، وہ اللہ کے بندے یہ قل 10واں تیجا 40واں کر رہا ہے، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ آپ لاکھ اس کے پاس جا کر اس کو نصیحت باتوں کرتے رہے کہ میرے بھائی اپنے اس عمل سے توبہ کیجئے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا اپنے اس گناہ پر، کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں، اسے گناہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے اس عمل کو باعث تقرب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے عمل کے اوپر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس کو پورا کانفیڈنس اور اعتماد ہے میں جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے مجھے ثواب ملے گا۔ حالانکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
پس جو مجھ محمد کی لائی ہوئی شریعت کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے وہ مردود ہے، اس کا عمل رائگان ہے، اس کا عمل برباد ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اس کے اوپر سے اللہ نے توبہ کی توفیق کو اٹھا لیا، اسی عمل میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ جو بدعت کا کرنے والا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص تھا، کفل اس کا نام تھا، یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، کفل اس شخص کا نام تھا۔ یہ کون ہے؟ ایک نوجوان ہے، اور اس کی وجہ شہرت بھی آپ کو معلوم ہوگی، اگر آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اس کی وجہ شہرت زنا تھی۔ پوری بستی کے اندر لوگوں کو معلوم تھا کہ فلاں گھر فلاں محلے میں جو شخص رہتا ہے بہت بڑا زانی گناہگار ہے۔ ایک دن اس کی ایک اپنے رشتہ دار خاتون کفل کے پاس آتی ہے، حالات کی ماری ہوئی تھی، آ کر کہتی ہے جناب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کیجیے۔ کفل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی ضرورت کو پوری کرتا ہوں، آپ میری ضرورت کو پوری کر دیجیے، آج رات میرے بستر پہ آپ نے گزارنا ہوگی۔ وہ حالات کی ماری ہوئی عورت راضی ہو گئی۔ اب یہ بنی اسرائیل کا نوجوان کہ جس کا نام کفل تھا، یہ گناہ کے ارادے سے جب اس عورت کی جانب بڑھتا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ اس عورت کے جسم پہ تھر تھری تاری ہے، وہ عورت زار و قطار رو رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ کفل کہتا ہے عورت تجھے کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم بھی چل جائے تو میری اس بستی میں علاقے میں اتنا روب اتنا دبدبا ہے کہ کوئی میرے دروازے کو دستک دے کر پوچھ نہیں سکتا کہ اس گھر میں کیا عمل ہو رہا ہے، لہذا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت جو حالات سے مجبور ہو کر آج رات کفل کے بستر پر گزار رہی تھی، وہ کفل کو کہنے لگی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں بستی میں کسی کو نہیں معلوم، میں اس بات کا بھی اقرار کرتی ہوں کہ بستی کے اوپر، بستی والوں کے اوپر تیرا بڑا روب اور دبدبا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اس دن کا سوچ کر رو رہی ہوں، اس دن کا سوچ کر میں کپ کپا رہی ہوں کہ ایک دن تو آئے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے اس عمل کا حساب دینا ہوگا، ایک دن تو آئے گا کہ رب رحمان کی عدالت سجی ہوگی اور اللہ رب العالمین مجھ سے میرے اس عمل کے بارے میں پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ بس کفل کی زندگی کے اندر ایک یو ٹرن آ گیا، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ کفل سوچنے لگا کہ یار یہ عورت پہلی دفعہ یہ گناہ کا کام کر رہی ہے اور اتنا خوفزدہ ہے، اتنا پریشان ہے۔ کفل تو کیسا انسان ہے؟ پوری زندگی گناہ کرتے ہوئے تجھے نہیں گزر گئی، پوری زندگی زنا کرتا رہا، کیا تجھے نہیں مرنا؟ کیا تجھے اللہ کی دربار میں پیش نہیں ہونا؟ کیا تیرا محاسبہ نہیں ہونا؟ کیا اللہ نے تجھ سے نہیں پوچھنا؟ بس یہ اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور اس نے اس عورت کو بغیر ضرورت کو پورے کیے ہوئے کھڑا کیا، کہا محترمہ یہ رقم لیجئے، یہاں سے لوٹ جائیں۔ چلی گئی۔ کفل نے مسلح بچھایا اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ رب رحمان سے ایک ڈیلنگ ہو رہی ہے، ایک سودا ہو رہا ہے۔ کفل کہتا ہے میرے اللہ آج تک کے گناہوں کو اگر تو معاف کر دے، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ رب رحمان نے کفل کے گناہوں کو معاف کیا، لیکن ساتھ میں کفل کو موت دے دی، مر گیا۔ اب بستی والوں کو کیا معلوم ہے کہ کفل کی شہرت کیا ہے؟ کسی کو کیا معلوم کہ اتنے رات تنہائی میں اللہ سے معافی مانگی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ پوری بستی کو یہ معلوم ہے کہ کفل زانی ہے، کفل گنہگار ہے، لیکن اللہ کی قسم جو رب رحمان کا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس سے صحیح کی دوستی نبھاتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو اتار دیا جس نے کفل کے دروازے کے اوپر لکھ دیا اس گھر والے کہ اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر شیطان کی کمر ٹوٹ گئی، شیطان بڑا مایوس ہو گیا۔ شیطان سوچنے لگا کہ یار پوری زندگی محنت کر کے ایک بندے کو میں نے زانی بنایا، موت سے پہلے تک میں نے اس کو گناہ کے اوپر قائم رکھا، لیکن موت سے پہلے اس بندے نے اپنے گناہوں پر معافی مانگی اور اس کا رب دیکھو کتنا مہربان ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں کہاں جاؤں؟ میں پوری زندگی محنت کر کے آدم کی اولاد کو زانی، جواری، ڈکیت بناتا ہوں،
پوری زندگی محنت کر کے آدم کی اولاد کو میں کسی گناہ کے کام پر لگاتا ہوں، لیکن یہ اپنے رب سے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے، میں کہاں جاؤں؟ لہذا شیطان نے ایک سازش سوچی. شیطان نے کہا کہ آدم کی اولاد کو اب میں ایسے گناہ کی طرف لگاؤں گا جسے گناہ سمجھے گا ہی نہیں. پلاننگ دیکھو میرے محترم بھائیوں، شیطان بڑا مکار ہے، اللہ کی قسم. یہ شیطان انہ لکم عدو مبین، یہ میرا اور تیرا دوست نہیں، اللہ کی قسم یہ بدترین دشمن ہے میرا. آج اس کی دشمنی سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ ایسے ایسے انداز سے میرے اور آپ کے اندر داخل ہو کر ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان نے کہا کہ آدم کی اولاد کو اب میں ایسے گناہ کی طرف لگاؤں گا جسے گناہ سمجھے گا ہی نہیں. جب گناہ کو گناہ سمجھے گا نہیں پھر یہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ پھر توبہ نہیں کرے گا. بھائی توبہ بندہ کب کرے گا؟ کفل نے کیوں توبہ کی؟ چونکہ وہ زنا کو گناہ سمجھتا تھا. آپ بستی میں چلے جائیں، بستی کے اندر آپ کے محلے کے اندر ایک شخص ہے جو بے نمازی ہے، آپ کی مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا. اتنے سخت دل لوگ دیکھیں اللہ کی قسم، مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. اگر آپ اس بندے کے پاس پہنچیں گے، جا کر کہیں گے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ پوری زندگی گزر گئی تو نماز نہیں پڑھتا، کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ اللہ گواہ ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی گروہ قبیلے کا ہو، جب آپ اس کو نماز کے اوپر سمجھائیں گے وہ نادم ہو جائے گا. وہ کہے گا ہاں یار میں غلطی پر ہوں، میں اپنی اصلاح کروں گا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر کے مسجد میں بھی آ جائے گا. لیکن ایک شخص جو بدعت کا مرتکب ہے، جو بدعت کرتا ہے، جو دین اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، جس بات کی تعلیم نہیں دی اس پر عمل کرتا ہے، قل 10واں چیزاں 40واں کرتا ہے، برسی کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، نظر کرتا ہے، عرس قوالی کرتا ہے، مزاروں پر چادریں چڑھاتا ہے، اس کو سمجھا کے دیکھ لیجئے وہ نہیں سمجھے گا. کیوں سمجھے گا بھائی؟ وہ اپنے اس عمل کو نیکی سمجھتا ہے، وہ اپنے اس عمل کو باعث تقرب سمجھتا ہے. وہ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ وہ کہے گا تو کیسا انسان ہے، مجھے نیکی سے روک رہا ہے، میں قبر پہ چادر چڑھاؤں گا میری منت پوری ہو جائے گی، میں قل 10واں تیجا 40واں کروں گا رب رحمان مجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، وہ اپنے عمل سے توبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بدعت کو ثواب سمجھ رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، موضوع میرا بدعت نہیں ہے، موضوع میرا توبہ کے حوالے سے ہے، لیکن سمجھانا مقصود تھا کہ جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے یہ خوش نصیب انسان ہے. دیکھیے مائد اسلمی سے گناہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ سے بھی توبہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، اور اللہ رب العالمین نے توبہ ایسی قبول کی کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. رب تو رحمان ہے نا بھائی. قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا اللہ کس سے کہوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کا اندازہ کیا ہے آپ نے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے. رب رحمان گنہگار کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا کہہ رہا ہے. وگرنہ میرے محترم بھائیوں تجربہ کر کے دیکھ لو، اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے آپ اسے جائیداد سے آنکھ کر دیتے ہیں، بیوی آپ کی نافرمان ہو جائے آپ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، ملازم نافرمان ہو جائے نوکری سے نکال دیتے ہیں. لیکن میرا اور تیرا رب نافرمان کو کیا کہتا ہے؟ نافرمان بھی میرا ہے. نافرمان کو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا نہیں، جو فرما بردار ہے صرف وہی میرا ہے. اللہ کی قسم رب رحمان کے